ہمارے ہاں نوجوانوں میں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، میریجز کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل پرابلمس ہیں، یہ ان امپلائمنٹ اور میریجز کے ایشو ہیں. بہت سارے جو فیمیل ہیں وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں، اور لازمی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پوٹینشیل زیادہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنا لوہا منوا رہی ہیں ہر فیلڈ میں. تو اب کمپیٹیبلٹی کا ایک ایشو جنریٹ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے آپ بیکاز آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے ماہر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کو اگر ہم دیکھا جائے یہاں پر، کہ ویسٹ میں چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے اور ہم اینگل ڈفرینٹ سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، سوشل پرابلمز آف پاکستان ہیں، ان ٹرمز آف انٹرنیشنل اینگل میں، اس ریفرنس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم اپنے سوشل پرابلمز کو کن کن بنیادوں پر ایڈریس کر سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں اپنا ویسٹ سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس ریجن میں واقع ہے، اور ہم اس ریجن میں واقع ہیں جہاں پہ دنیا کی بہت بڑی آبادیاں ہیں، جس طرح انڈیا کی ہوئی اور چائنا کی ہوئی. تو سوشل ایشوز وہاں پہ بھی بہت سارے ہیں. ظاہر سی بات ہے جتنا آبادی زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کے سوشل ایشوز بھی زیادہ ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا، جس طرح میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشنز ہے اور دونوں ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، تو اس کو لیٹنٹ پاور بھی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں. لیٹنٹ پاور مینز کہ آپ اپنے ڈیموگرافی اور جیوگرافی سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب چائنا کی ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ 1970 سے پہلے ہم پاکستانی زیادہ امیر تھے چائنیز سے. وہ $150 کماتے تھے، پر کیپٹا انکم ان کی ہوتی تھی، اور پاکستان کی 250 ہوتی تھی. کرنٹلی چائنا کے $13,000 ہے پر کیپٹا انکم، اور پاکستان کی $1,400 ہے، اور ایک ارب 40 کروڑ آبادی ہے. دوسری طرف انڈیا، ان کی پر کیپٹا انکم اب آلموسٹ $2,700 تک پہنچ گئی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی ساری پولیٹکس وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے. جس طرح چاہے وہ مٹیریل سٹرینتھ ہو یا آئیڈیشنل سٹرینتھ ہو، تو ہمیں اپنے سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے انڈیا بڑی اگزامپل ہے. اگر ہم کرنٹلی بات کریں تو انڈیا اب دنیا کی بہت بڑی آبادی بن گئی پہلی، اور دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ $600 بلین فورن ایکسچینج ریزروز ہے، اور انڈیا نے 500 ملین لوگوں کو اب غربت کی لکیر سے نکالا ہے اکارڈنگ ٹو مونس عامر صاحب. تو یہ ایک بہت بڑے ریڈیکل چینجز اس ریجن میں آ رہے ہیں کہ چائنا نے 700 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا، اور انڈیا نے 500 ملین لوگوں کو غربت سے لکیر سے نکالا. اور دوسری طرف پاکستان کے 92% ینگ پاپولیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر جا کے کمائیں. تو یہ جو ہمارے ایشوز ہے وہ پولیٹکس اور اکانومکس سے جڑی ہوئی ہے، چاہے آپ کے سوشل ایشوز ہو یا اکنامیکل ایشوز ہو. جس طرح سیاست کیسے معیشت کو شیپ کرتا ہے اور معیشت کیسے سیاست کو شیپ کرتا ہے، تو ہماری زیادہ ترجیح جو ہے وہ پولیٹکس پہ رہی ہے، اور معیشت کو ہم نے بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے. تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جیو پولیٹکس اینڈ جیو اکانومکس بوتھ آر دی ٹو سائڈز آف دی سیم کوئن. تو اب ہمیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا، اپنی اسٹیبلٹی کو صحیح کرنا ہوگا، اکانومک گروتھ کو بڑھانا ہوگا، اور اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا. اور جس طرح میں نے چائنا کا ایگزامپل دیا تو ان کی آبادی ان کے لیے ایک بوجھ تھی. آج چائنا کی آبادی ان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہماری 65% ینگ پاپولیشن ہے، لیکن ینگ پاپولیشن باہر جانا چاہتی ہے، یہاں پہ اسٹے کرنا نہیں چاہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سوشل اور پولیٹیکل بہت سارے ایشوز ہیں، اور جو ہے پولیٹکس اور اکانومک دونوں پر وہ ڈیپینڈنٹ کرتی ہے. تو ہمیں ایک نیا ری اسیسمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں.